بھول کر شلوار الٹی پہن لو تو سمجھ جاؤ تم بہت جلد دولت مند ہونے والے ہو۔ نہانے سے قبل ہچکی لگ جائے تو سمجھ جاؤ کوئی بڑی مصیبت قریب آنے والی ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی چکر آ جائیں تو سمجھ جاؤ آج کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پاؤں پر چوٹ لگ جائے تو سمجھ جاؤ خوشخبری ملنے والی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے جمائی آ جائے تو سمجھ جاؤ تم دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ نہاتے وقت پاؤں پھسل جائے تو سمجھ جاؤ آج کوئی بدخبری ملنے والی ہے۔ صبح اٹھتے ہی آنکھوں کے درمیان میں درد ہو تو سمجھ جاؤ کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ تمہارے جسم پر بال ہیں اور سر پر نہیں ہیں تو آپ زندگی میں بہت دیر سے بوڑھے ہوں گے۔ تمہارے پاؤں کے ناخن بدصورت ہیں تو زندگی میں تمہاری 3 شادیاں ہوں گی۔ تمہارے پاؤں کی انگلیاں میں فاصلہ زیادہ ہے تو تم ہمیشہ کامیاب بنو گے۔ تمہارے دانتوں میں خلا زیادہ ہے تو تم زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ خواب میں ڈھیر ساری دولت دیکھو تو سمجھ جاؤ بہت جلد فاقہ کشی آنے والی ہے۔ خواب میں اپنی شادی ہوتے دیکھو تو سمجھ جاؤ تمہاری شادی دیر سے ہوگی۔ خواب میں خود کو بیماری میں پاؤ تو سمجھ جاؤ تم 80 سال تک جوان خوبرو رہو گے۔ بھول کر پاؤں میں الٹا جوتا پہن لو تو سمجھ جاؤ تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے انسان کی بینائی بہت جلد کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت بیٹھ کر نہانے سے انسان کو زندگی میں کبھی مرگی کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ تیز تیز چلنے کے دوران اونچے اونچے سانس لینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ دانت کو کیڑا لگا ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ گھر میں پرندوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانے سے گھر میں برکت آنے لگ جاتی ہے۔ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو چند قیدی پرندے کو آزاد کر دو، افاقہ ہو جائے گا۔ بال گر گئے ہیں تو سونے سے پہلے بطخ کے انڈوں کی زردی سر پر لگایا کرو۔ کام کرتے وقت ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں تو چقندر کا رس سوتے وقت پیا کرو۔ لیموں چاٹ کر جو بھی کام کرو گے جسم اور سر میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہو پائے گی۔ 3 چیزیں گھر میں الٹی پڑی ہوں تو گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے: جوتا، جھاڑو اور جائے نماز۔ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے کو کبھی ندامت نہیں اور بد خلق کے لیے زندگانی کی کوئی لذت نہیں۔ سچی دوستی وفاداری اور عہد کی پاسداری کا نشان اور صحت امانت حسن اعتقاد کا عنوان ہے۔ پیپل کے درخت کا پتا چہرے پر رکھ کر سو جاؤ، چہرے کی جلد روئی جیسی نرم ہو جائے گی۔ بات کی نسبت کام کا زیادہ ہونا ایک عمدہ فضیلت اور بات سے کام کا گھٹیا ہونا نہایت بری خصلت ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے لوگ تیرے شکر گزار ہوں، اور اچھا مال وہ ہے جس سے شریف لوگ غلام اور تابع ہوں۔ قیامت میں سب سے زیادہ اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہوتا ہے۔ جس بچے کے سر پر 2 بھنور ہوں تو سمجھ جائیے بچہ بڑا ہو کر بلا کا ذہین بنے گا جس کی ذہانت کے چرچے ہوں گے۔ اگر بندہ اپنی ہر ایک خطا پر ایک کنکر گھر میں ڈال دیا کرے تو اس کا گھر تھوڑے ہی دنوں میں بھر جائے گا۔ جو شخص لوگوں کی زیادہ خوشامد یا چاپلوسی کرتا ہے، کوئی شخص اس کی کشادہ روی کو معلوم نہیں کر سکتا۔ مسلسل خوشی حد سے زیادہ اکتا دینے والی چیز ہے، تبھی تو خوشحال سلطنتوں میں خودکشی زیادہ کی جاتی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند سے وفاداری نہیں کرتی وہ کسی سے بھی وفاداری نہیں کر سکتی۔ ایسی عورت خود غرضی کا مجسمہ ہوتی ہے۔ جس کسی کے دل میں دنیا کا خیال ہے اور آخرت کا نہیں تو اسے دینی مجلس میں داخل ہونا حرام ہے۔ جو بندہ اپنی سلطنت اور حکومت میں عدل و انصاف پر چلتا ہے اسے مددگاروں اور معاونوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمسایوں کا حق صرف یہ نہیں کہ ان کو ستائے نہیں
بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ جتنے ستارے ہیں اگر اتنی زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تو شاید ایک ستارے کے اصل وجود کے برابر ہیں۔ ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنے والے بڑے بڑے محلات میں رہنے کے باوجود اپنے پیچھے ویرانیاں چھوڑ گئے۔ صرف 3 چیزیں کھایا کرو، شہد، مکھن اور انجیر۔ مردانہ طاقت اتنی بڑھے گی کہ برداشت سے زیادہ باہر ہوگی۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کو ہر جلوہ نظر نہیں آتا، اور جنہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں بھی بس ایک حد تک آشنائی ہوتی ہے۔ سستی اور کاہلی اور غفلت سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اس سے بچو ورنہ روز محشر ذلت و خواری سے دوچار ہوگے۔ زمانہ اہل زمانہ سے خیانت کرتا ہے، اور جو اس کی عیب چینی کرتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہونے دیتا۔ سچائی میں پھیلنے کی قابلیت ہوتی ہے، مگر پھر بھی پھیلانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس دماغ میں کیفیت نہیں گزری وہ اسلام کے آفاقی پیغام، اس کی رفتوں اور لطافتوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ قبر صاف ہوتی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہوتا، تیرے اپنے ہی جسم کے کیڑوں نے ہی تجھے کھانا ہے۔ ایک وقت میں اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہو تو ضروری نہیں وہ آدمی غلطی پر ہو اور یا برا ہو۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کتابوں سے باہر نکل کر اپنے اصول خود بناؤ اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ پیٹ بھر کر کھانے سے 6 چیزیں لائق ہوتی ہیں۔ اول، عبادت کا مزہ جاتا رہتا ہے۔ دوم، لوگوں پر شفقت نہیں رہتی۔ سوم، خواہش نفس ابھرتی ہے۔ چہارم، عبادت کرنا مشکل نظر آتی ہے۔ پنجم، لوگ مسجد کو جاتے ہیں لیکن پیٹ بھرا پاخانہ کی طرف دوڑتا ہے۔ ششم، حکمت و حافظ ضائع ہو جاتا ہے۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کا ماتھا اور ٹانگیں دبانا شروع کر دو، عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تقویٰ کے آثار انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کے احوال ان کی علامتوں سے جان لیے جاتے ہیں۔ مومنوں کی مثال دریائی پرندوں کی طرح ہے جو سمندر کی سطح پر تیر رہے ہیں اور پل صراط سے آرام سے گزر جائیں گے۔ کوہ طور جب اس پر خدا کی تجلی پڑی، قبول کر لی، پہاڑ تو فیوض کو قبول کر لے، اور انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرے تو بڑے شرم کی بات ہے۔ اے جاہل، شیطان اس لیے تجھ پر ہنستا اور کہکا مارتا ہے کہ تو نے خود ایک عقل مند اور سمجھدار سمجھ رکھا ہے۔ اگر جنت کی نہریں بھی ہوں تو جب وہ ایک سی صفت پر جم کر رہ جائیں تو دیکھنے والے کی نظر میں بدنما ہیں۔ اپنے آپ کو فضول اور فضیلت سے عاری کر لے تاکہ ہر وقت تجھ پر رحمت نازل ہو۔ ذہانت تواضع اور عاجزی کی ضد ہے۔ ذہانت چھوڑ اور بھولا پن اختیار کر۔ اگر تو سخت پتھر یا سنگ مرمر بھی ہو تو تب بھی کسی صاحب دل سے ملے گا تو اس کی برکت سے موتی بن جائے گا۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ اچھی عادت تو اس شخص کی ہے جو بروں کی برائی کو برداشت کرے، تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ہم جب بھی توقعات اور حساب کتاب کے بغیر محبت کرتے ہیں، بے شک اس وقت ہم جنت میں ہوتے ہیں۔ تکبر کو زیر کرنے کی ترکیب یہ ہے، انسان مجاہدات کے ذریعے اسے مار دے۔ نفس کو مارنے سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے۔ اگر بچھو کا ڈنک توڑ دیا جائے تو بے ضرر ہو جاتا ہے۔ اپنی عقل کو اس دنیا کی تمام اشیاء سے پاک کر لے،
تاکہ تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، تجھے خوف سے نجات مل جائے